Once upon a time. وہ نیو ایئر کی رات تھی جب فیضان اپنے آفس سے واپس آ رہا تھا۔ اس دن اس کو آفس کا کام ختم کرتے کرتے کافی دیر ہو گئی تھی۔ وہ ڈرائیو کر کے اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا تو اس کو راستے میں کافی گھر نیو ایئر کی خوشی میں سجے ہوئے نظر آئے۔ بہت سے روڈز لائٹنگ اور فائر ورکس ہونے کی وجہ سے کافی روشن تھے۔ اس کو یہ سب دیکھ کے اپنے بچپن کی یاد آ گئی جب وہ بھی نیو ایئر نائٹ پر اپنے دوستوں کے ساتھ خوب انجوائے کرتا تھا، لیکن اب سال کے آخر میں آفس کا ورک لوڈ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے لیے ٹائم نہیں نکال پاتا تھا۔ وہ چلتے چلتے سوچ ہی رہا تھا اور اسی خیال میں وہ اپنے گھر کے راستے سے آگے نکل گیا جہاں روڈز بالکل خالی پڑے تھے، جہاں بالکل سناٹا تھا۔ نہ کوئی اسٹریٹ لائٹ جل رہی تھی۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے اس کی گاڑی بہت زور سے ایک بڑے سے بجری کے ٹیلے سے جا کے ٹکرائی۔ جب اس نے اتر کے دیکھا تو اس کی گاڑی کے دونوں ٹائر مٹی میں دھسے ہوئے تھے۔ فیضان نے سوچا کہ گاڑی کو وہاں سے نکالنے کے لیے تو اسے کسی کی مدد چاہیے ہوگی۔ اس نے تھوڑی دیر وہیں رک کے کسی گاڑی کے گزرنے کا انتظار کیا، لیکن کافی دیر انتظار کرنے کے بعد جب کوئی گاڑی نہیں آئی تو اس نے گاڑی کو بند کیا اور پیدل چلتا ہوا تھوڑا آگے گیا۔ تو اس کو دور سے ایک گھر نظر آیا۔ اس نے سوچا شاید یہاں کوئی بندہ ہو جو اس کی مدد کر پائے۔ وہ جب اس گھر کے قریب آیا تو وہیں ایک پرانا ٹرک کھڑا تھا جسے دیکھ کے اسے امید ملی۔ جب اس ٹرک کے اندر کوئی نظر نہیں آیا تو وہ گھر کی طرف بڑھا۔ گھر بہت ہی خستہ حال میں تھا۔ اس کی کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے اور وہاں بالکل سناٹا تھا۔ صرف ٹھنڈی ہواؤں کی آوازیں اس کے کانوں میں سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ اس نے ڈرتے ڈرتے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جیسے ہی دروازے کو ہاتھ لگایا تو دیکھا کہ دروازہ تو پہلے سے ہی کھلا ہے۔ یہ دیکھ کے اس کو تھوڑا ڈر محسوس ہوا۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا، کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ جب وہ اندر گیا تو اس نے دیکھا زمین پر ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہے جو بالکل نیلی ہو چکی ہے۔ یہ دیکھ کے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اچانک اس کو پیچھے سے کسی کی آواز آئی، کون ہے؟ جب اس نے پلٹ کے دیکھا تو ایک عجیب سا آدمی نظر آیا۔ فیضان نے گھبرا کے کہا، وہ یہاں کسی کی لاش پڑی ہے۔ اس آدمی نے کہا، میری مدد کرو، یہ میری بیوی ہے، مجھے اسے ہاسپٹل پہنچانا ہے۔ فیضان نے گھبراتے ہوئے کہا، جی لیکن میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، میں کچھ کرتا ہوں۔ اس آدمی نے کہا، نہیں تم یہیں رکو، میں گاڑی لے کے ابھی آتا ہوں۔ فیضان اس آدمی کا وہاں رک کے انتظار کرنے لگا۔ جب اس نے اس گھر پر نظر ڈالی تو وہ بہت ہی پرانا اور مٹی میں اٹا ہوا تھا۔ جگہ جگہ جالے بنے تھے اور لاش کو دیکھ کے لگتا تھا جیسے وہ کافی پرانی ہے۔ فیضان کا خوف سے برا حال تھا۔ جب کافی دیر ہو گئی اور وہ آدمی واپس نہیں آیا، وہ گھبرا کے گھر سے باہر بھاگا۔ بھاگتے بھاگتے وہ پتہ نہیں کتنا دور پہنچ گیا جہاں اسے ایک اسٹور نظر آیا۔ پریشانی میں اس کی سانس پھول رہی تھی۔ اس نے اس اسٹور سے پانی لیا اور بیٹھ کے پانی پینے لگا۔ جب اس نے اس دکان والے کو ساری بات بتائی تو اس دکان والے نے بتایا کہ وہ گھر تو صدیوں سے بند پڑا ہے اور وہاں بہت سال پہلے کسی کا قتل ہوا تھا، اور جو بھی اس گھر کے پاس سے گزرتا ہے تو اسے وہاں بھٹکتی ہوئی روحیں نظر آتی ہیں۔
یہ سن کے فیضان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ اس دسمبر کی ٹھنڈی رات میں بھی پسینہ پسینہ ہو رہا تھا، اور یہ نیو ایئر کی رات اس کے لیے کبھی نہ بھولنے والی رات بن گئی، جسے سوچ کے آج بھی اس کی روح کانپ جاتی ہے۔ Once upon a time.